بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ قرآن مجید میں بیان ہونے والے بہترین قصوں میں سے ایک قصہ حضرت آدم علیہ السلام کا ہے۔ آپ اللہ کے پہلے نبی ہیں۔ آپ کا قصہ قرآن مجید کی مختلف سورہ میں بھی موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سورۃ البقرہ میں اس قصے کو بیان کرتے ہوئے فرمایا، اور وہ وقت یاد کرنے کے قابل ہے جب تمہارے رب نے فرشتوں سے فرمایا کہ میں زمین میں اپنا نائب بنانے والا ہوں۔ اللہ تعالیٰ کا فرشتوں سے فرمانا کہ میں زمین میں نائب بنانے والا ہوں، نعوذ باللہ، ان سے اجازت طلب کرنا مقصود نہیں تھا بلکہ صرف مشورہ طلب کرنا تھا، اور وہ بھی احتیاج یا لا علمی کی وجہ سے نہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کسی امر میں کسی کا محتاج نہیں، بلکہ مشورہ طلب کرنے میں حکمت یہ تھی کہ اللہ تعالیٰ کا فرشتوں سے مشورہ کرنا فرشتوں کی عظمت واضح ہوتی ہے، اور خلیفہ کے متعلق مشورہ کرنے میں خلیفہ کی عظمت بھی واضح ہوتی ہے۔ جب اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے خلیفہ بنانے کا مشورہ طلب کیا تو فرشتوں نے تعجب کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے سوال کیا۔ سورۃ البقرہ کی آیت جس کا ترجمہ یوں ہے، کیا ایسے کو نائب کرے گا جو اس میں فساد پھیلانے اور خون ریز اور ہم تجھے رکھتے ہوئے تیری تسبیح کرتے اور تیری پاکی بولتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو تمام چیزوں کے ناموں کا علم عطا کیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، بے شک ہم نے تمہارے اصل آدم کو مٹی سے پیدا کیا۔ ترجمہ، یاد کرو اس وقت کو جب آپ کے رب نے فرشتوں کو کہا کہ بے شک میں ایک بشر سے بنانے والا ہوں۔ حضرت آدم علیہ السلام کے جسم میں عطر کے تخلیق کے لیے مٹی لانے کے لیے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو زمین پر بھیجا گیا۔ آپ جب تشریف لائے تو زمین سے مٹی لینے کا ارادہ کیا تو زمین نے بڑی عاجزی سے عرض کیا، میری مٹی سے بننے والے شخصوں نے اگر خون ریزیاں کی یا وہ جرائم کی وجہ سے جہنم میں گئے تو مجھے تکلیف ہوگی۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام زمین کی عاجزی کو دیکھ کر واپس چلے گئے اور اللہ تعالیٰ کے حضور تمام ماجرا بیان کر دیا۔ اسی طرح اسرافیل بھی آ کر واپس چلے گئے اور میکائیل بھی آ کر واپس چلے گئے۔ ان تمام کے بعد اسرائیل علیہ السلام آئے۔ ان کی خدمت میں بھی زمین نے وہی آزانہ گفتگو کی، لیکن آپ نے کہا میں تیری بات تسلیم کروں یا اللہ تعالیٰ کے حکم پر عمل کروں؟ مجھے اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، اس لیے میں تو مٹی لے کر ہی جانا ہے۔ آپ نے زمین کی انکساری کی طرف کوئی توجہ نہ دی بلکہ ارشاد باری تعالیٰ کے مطابق زمین سے مٹی لے کر اللہ تعالیٰ کے حضور حاضر ہو گئے۔ اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے روح قبض کرنا بھی ان کے سپرد کیا۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری سے مرفوع حدیث مروی ہے، بے شک اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ تمام زمین میں سے ایک مٹھی بھر مٹی لے آؤ۔ اس مٹی میں ہر قسم کے زراعت شامل کیے گئے، سرخ رنگ، سفید رنگ، سیاہ رنگ۔ اسی طرح کچھ مٹی نرم زمین سے لی گئی اور کچھ سخت سے۔ جتنے قسم کے رنگوں والی مٹی آپ کے جسم میں لگائے گی، آپ کی اولاد میں اتنے ہی رنگ پائے جاتے ہیں۔ اسی طرح کوئی نرم دل، کوئی سخت دل، کوئی نیک یا برے۔ بعض حضرات نے بیان کیا کہ حضرت آدم علیہ السلام کی مٹی میں 7 قسم کے رنگ شامل تھے، وہ تمام آپ کی اولاد میں پائے جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جب حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کرنے کا ارادہ فرمایا تو زمین کو بتایا کہ میں تجھ سے اپنی ایک مخلوق پیدا کرنے والا ہوں، جو میرے مطیع ہوں گے ان کو میں جنت میں داخل کروں گا، اور جو میرے نافرمان ہوں گے ان کو میں جہنم کی آگ میں ڈال دوں گا۔ یہ سن کر زمین نے پھر پوچھا، اے اللہ، مجھ سے پیدا ہونے والی مخلوق جہنم کی آگ میں جائے گی؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ہاں۔ تو زمین اتنا روئی کہ اس کے رونے سے چشمے جاری ہو گئے جو قیامت تک جاری رہیں گے۔ حضرت اسرائیل علیہ السلام جب مٹی کو لائے تو انہیں اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ اسے صفا مروہ پہاڑیوں کے پاس رکھ دو، یعنی وہاں رکھ دو جہاں آج کل کعبہ شریف ہے۔ پھر فرشتوں کو حکم دیا کہ اسے مختلف پانیوں سے گاڑھا بنائیں۔ پھر اس پر 40 دن بارش ہوئی، 39 دن تو غم و رنج کا پانی برسا اور ایک دن خوشی کا۔ اس لیے انسان کو غم زیادہ رہتے ہیں اور خوشی کم۔ پھر اسے مختلف ہواؤں سے خشک کر کے کٹکنے والی مٹی بنا کر اللہ تعالیٰ نے خود اپنے قدرت کاملہ سے آپ کے قالب کو تیار کیا۔ فرشتوں نے کبھی ایسی صورت نہیں دیکھی تھی، وہ حیران ہو کر ان کے ارد گرد پھرتے تھے اور ان کی خوبصورتی پر تعجب کرتے تھے۔ ابلیس کو بھی اس کی خبر ہو چکی تھی، اب تک وہ مردود نہیں ہوا تھا، اور وہ بھی ان کو دیکھنے آیا اور بولا، تم اس پر تعجب کرتے ہو، یہ تو اندر سے خالی جسم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے روح کو حکم دیا، ان میں داخل ہو جا اور تمام حصوں میں پھیل جا۔ جب روح قالب کے پاس پہنچی اور جسم کو تنگ و تاریک پایا، اندر جانے سے رک گئی۔ بعض روایات میں آتا ہے کہ جب نور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ قالب جگمگا دیا گیا، یعنی وہ نور آدم علیہ السلام کی پیشانی میں امانت رکھا گیا، اب روح آہستہ آہستہ داخل ہونے لگی۔ جب روح کمر تک پہنچی تو آپ نے اٹھنا چاہا، لیکن آپ گر پڑے کیونکہ روح ابھی تک نیچے والے حصے میں نہیں پہنچی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، جس کا ترجمہ یوں ہے، انسان جلد باز پیدا کیا گیا۔ پھر روح تمام جسم میں پھیل گئی تو آپ کو
کو حکم ہوا کہ فرشتوں کو سلام کرو اور آپ نے کہا السلام علیکم۔ فرشتوں نے جواب دیا وعلیکم السلام۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہی آپ کے لیے اور آپ تمام اولاد کے لیے سلام کا طریقہ ہوگا۔ آپ نے عرض کیا میری اولاد کون سی ہوگی؟ تو آپ نے تمام اولاد کو آپ کے سامنے کر دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک اللہ تعالیٰ نے آدم کو پیدا فرمایا، پھر ان کے پیٹھ پر اپنا دست قدرت پھیرا اور آپ کی تمام اولاد کو نکال ظاہر کیا۔ پھر فرمایا میں نے ان کو جنت کے لیے پیدا کیا اور یہ جنت والوں کا عمل کریں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اپنا دست قدرت آپ کی پیٹھ پر پھیرا اور آپ کی باقی اولاد کو ظاہر فرمایا اور اللہ تعالیٰ نے کہا ان لوگوں کو جہنم کے لیے پیدا کیا، یہ جہنم والے عمل کریں گے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے فرماتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے ہاتھ کو پکڑ کے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مٹی کو ہفتے کے دن پیدا فرمایا، مٹی سے مراد زمین ہے، اور اس میں پہاڑوں کو اتوار کے دن پیدا فرمایا اور درختوں کو پیر کے دن پیدا فرمایا اور مکروہات مصائب وغیرہ کو منگل کے دن پیدا فرمایا اور چوپاہوں کو زمین میں جمعرات کے دن پھیلایا اور آدم علیہ السلام کو جمعے کے دن عصر کے بعد تمام مخلوق کے آخر میں دن کی آخری گھڑی عصر سے شام تک کے درمیان پیدا فرمایا۔ احادیث میں مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بہترین دنوں میں سے جمعے کا دن ہے، کیونکہ جمعے ہی کو حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق ہوئی اور جمعے کے ہی دن ہی آپ کو جنت میں داخل کیا گیا اور جمعے کے دن ہی آپ جنت سے باہر تشریف لائے اور جمعے کے دن ہی آپ کی وفات ہوئی اور جمعے کے دن ہی قیامت قائم ہوگی۔ حضرت آدم علیہ السلام کی حلقت سے کچھ مٹی باقی رہ گئی جس میں کھجور کا درخت بنایا گیا۔ ان کی حلقت کے بعد کچھ مٹی کافی مقدار میں ایک دانہ تل باقی بچی، تو اس سے اللہ تعالیٰ نے ایک زمین نہایت وسیع پیدا فرمائی کہ ساتھ میں آسمان اور زمینیں اس کے مقابلے میں ایسے ہیں جیسے صحرا میں ایک حلقہ، اس کو ارض حقیقی بولتے ہیں۔ اس ارض کے مقابلے میں وہ جہاں ہی اور ہے، اس میں صرف اللہ تعالیٰ کے اولیاء ہی داخل ہوتے ہیں اور اس کا علم بھی انہی کو ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آدم علیہ السلام کی لمبائی 60 ذرا تھی، یعنی 90 فٹ، اور آپ کی چوڑائی 7 ذرا تھی۔ حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق سے پہلے ہی اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دے رکھا تھا کہ تم نے میرے خلیفہ کے سامنے سجدہ کرنا ہے۔ آدم کی تخلیق کے بعد فرشتوں پر تمام چیزوں کو پیش کر کے ان کے نام پوچھے۔ جب فرشتوں نے اپنی عاجزی کا اظہار کر دیا تو پھر آدم علیہ السلام سے پوچھا، آپ نے تمام چیزوں کے نام بتا دیے تو پھر حکم دیا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے جو سورۃ بقرہ کی آیت میں ہے، جس کا ترجمہ یوں ہے، اور یاد کرو جب ہم نے فرشتوں کو کہا آدم کو سجدہ کرو، سب نے سجدہ کیا سوائے شیطان کے، اس نے انکار کیا اور تکبر کیا اور وہ کافروں سے ہو گیا۔ فرشتوں کو سجدہ تعظیمی کا حکم دیا گیا، جیسے حضرت یوسف علیہ السلام کے سامنے آپ کے بھائیوں نے تعظیمی سجدہ کیا۔ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شریعت میں سجدہ تعظیمی حرام قرار دیا گیا۔ عبادت کے غرض سے سجدہ سوائے اللہ تعالیٰ کے کسی شریعت میں جائز نہیں رہا۔ علامہ الوی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ ترجمہ، فرشتوں نے اللہ تعالیٰ کے حکم ماننے میں جلدی کی، کسی قسم کی تاخیر نہیں کی، تاہم پھر بھی سب سے پہلے سجدہ حضرت جبرائیل نے کیا، پھر میکائیل، پھر اسرافیل، پھر اسرائیل علیہ السلام نے، پھر تمام فرشتوں نے۔ اس لیے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو سب سے بڑا درجہ عطا کیا گیا، یعنی انبیاء کرام کی خدمت میں ان کے پاس وحی لانے کا عظیم کام ان کے سپرد ہوا۔ بعض حضرات نے کہا ہے کہ سب سے پہلے سجدہ حضرت اسرافیل علیہ السلام نے کیا، اسی لیے ان کی پیشانی پر سارا قرآن لکھ دیا گیا۔ اگرچہ ظاہر طور پر سب سے پہلے خلیفہ حضرت آدم علیہ السلام ہے، لیکن در حقیقت میں سب سے پہلے خلیفہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے، کیونکہ آپ کا اپنا ارشاد گرامی یہ ہے کہ میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم علیہ السلام روح اور جسم کے درمیان میں تھے۔ اللہ تعالیٰ کے حکم سے انکار کی وجہ ابلیس کا تکبر تھا۔ جب اللہ تعالیٰ نے اس سے پوچھا کہ تو نے سجدہ کیوں نہیں کیا حالانکہ میرا حکم تھا، تو اس نے جواب دیا میں اس سے بہتر ہوں، کیونکہ تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا اور اس سے مٹی سے۔ سالہ سال عبادت کرنے والا رب کا مکرم نبی کی شان میں گستاخی کرنے سے ایک پل میں مردود ہو گیا، جنت سے نکال دیا گیا، قیامت تک لعنت کا مستحق ٹھہرا دیا گیا۔ شیطان نے ابتدائی طور پر آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے سے انکار کر دیا اور پیٹ پھیر کر کھڑا ہو گیا۔ فرشتوں نے ایک سجدہ پہلے کیا اور پھر اسے کھڑے دیکھ کر دوسرا سجدہ بطور شکر کیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں شیطان نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کہا کہ تم اللہ تعالیٰ سے کلام کرتے وقت میری سفارش بھی کر دینا۔ آپ نے اللہ تعالیٰ کے حضور عرض کیا تو اللہ تعالیٰ نے کہا ابلیس کو جا کر کہہ دو کہ آدم علیہ السلام کی قبر کو جا کر سجدہ کرو، تمہارے گناہ معاف کر دوں گا۔ اس پر شیطان نے انکار کر دیا۔ بعض روایات میں یہ ہے کہ 1,00,000 سال کے بعد ابلیس کو جہنم سے نکال کر اور آدم علیہ السلام کو جنت سے نکال کر پھر اسے کہا جائے گا کہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کر، لیکن یہ پھر انکار کر دے گا، پھر اسے جہنم کی آگ میں ڈال دیا جائے گا۔
جب آدم علیہ السلام کو فرشتوں نے سجدہ کیا اور ابلیس انکار و تکبر کی وجہ سے مردود ہو گیا تو آدم علیہ السلام جو خاک سے پیدا ہوئے تھے، آپ کا جنت میں کوئی ہم جنس نہ تھا، کیونکہ فرشتے علیحدہ جنس تھے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے آپ پر نیند کو مسلط کیا، آپ کی بائیں پسلی سے حوا کو پیدا کیا اور اس کی جگہ گوشت رکھ دیا گیا۔ جب آپ بیدار ہوئے تو آپ نے اسے سر کے پاس حضرت حوا کو بیٹھے ہوئے پایا۔ پوچھا کہ تم کون ہو؟ انہوں نے کہا میں عورت ہوں۔ پھر آپ نے کہا تمہیں کیوں پیدا کیا گیا؟ تو انہوں نے عرض کیا تاکہ تم مجھ سے سکون حاصل کر سکو۔ جب ان کو پیدا کیا گیا تو حضرت آدم علیہ السلام نے ان کی طرف ملان کرنا چاہا اور ارادہ فرمایا کہ دست محبت بڑھائیں، تو فرشتوں نے کہا اے آدم ٹھہر جاؤ، پہلے مہر ادا کر دو۔ آپ نے فرمایا وہ مہر کیا ہے؟ فرشتوں نے کہا مہر یہ ہے کہ تم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھو۔ ایک روایت میں 3 مرتبہ اور ایک میں 17 مرتبہ درود پاک پڑھنے کا حکم دیا گیا، یعنی اس مسئلے میں اتفاق یہ ہے کہ آدم علیہ السلام کا مہر یہی تھا کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھے۔ آپ نے درود پڑھا اور فرشتوں کی گواہی سے نکاح ہوا۔ دست قدرت سے مٹی کا قالب بنا کر اس میں روح پھونک کر حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا اور عورت کے بغیر مرد کی پسلی چاک کر کے عام عادت کے خلاف حضرت حوا کو پیدا فرما کر یہ واضح کر دیا کہ میں بغیر عورتوں کے مردوں سے اولاد پیدا کرنے پر بھی قادر ہوں، اور عورت سے بغیر اس کے خاوند کے بیٹا پیدا کر کے بھی واضح کر دیا۔ آدم علیہ السلام کو جب فرشتوں نے سجدہ کر لیا تو آپ کو اور آپ کی زوجہ کو جنت میں رہنے کا حکم ہوا اور ارشاد ہوا کہ آپ یہاں جو چاہیں کھائیں لیکن اس درخت کے قریب نہ جائیں۔ تو اس منع کیے ہوئے درخت کی وجہ سے شیطان نے دونوں کو پھسلایا اور انہیں خوشحالی، بے فکری اور عیش و عشرت کے ماحول یعنی جنت سے دور کر دیا۔ وجہ اس کی یہ بھی تھی کہ جب حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے سے شیطان نے انکار کر دیا اور تکبر کیا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا تو شیطان کے دل میں بغض، حسد کی آگ بھڑکنے لگی اور کہنے لگا کہ جس طرح میں ذلیل و خوار کر کے نکالا گیا ہوں، آدم، حوا اور اس کی نسل کو اسی طرح جنت سے نکالوں گا اور انہیں اسی طرح گمراہ کروں گا جس طرح مجھے گمراہ کیا گیا، یعنی میں ان سے اپنا پورا بدلہ لوں گا۔ شیطان نے جب سجدے سے انکار کر دیا، اس سے جنت سے نکل جانے کا حکم دیا گیا۔ اسی وقت اس نے اللہ تعالیٰ سے مہلت لے لی، اگرچہ اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ تیرا داؤ میرے مخلص بندوں پر نہیں چلے گا، اس لیے شیطان آپ سے قصداً گناہ نہ کرا سکا، بلکہ صرف اس مہلت کا فائدہ اٹھاتے ہوئے آپ کے دل میں وسوسہ ڈال کر آپ کو بلا دیا۔ شیطان کو جنت سے نکال دیا گیا تھا، پھر اسے آسمانوں پر چڑھنے کی اجازت نہ تھی اور نہ ہی وہ چڑھ سکا۔